أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته نية طلب الدنيا كتب الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ولو أن عبادي أطوعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. میرے پیارے بھائی، جتنے یہاں آئے ہیں یہ آئے نہیں ہے، اللہ لے کے آئے ہیں. میں اردن والوں کے ساتھ تشکیل تھی چھپائی میں نہیں میں 35-40 سال پہلے. ایک اردن کا عرب تھا، وہ متکلم میں ایک بات کرتا ہے، ذا حدیث کا حوالہ دیتا ہے: ذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ وساقہ الی الموعظہ. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لوگ بیچتے ہیں نیک کی بات، نیک بات کرنے کے لیے. ہمارے پاس گش آتے ہم ناراض ہوتے، یہ اللہ ہمارے جیسے دعوت دیتے ہیں، اور یا اس کو ایسے جگہ لاتے جہاں اللہ و اللہ کی رسول کی بات ہوتی. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. جو لوگ یہاں اس پر شکر کرو، شکر سے نعمت زیادہ ہوتا ہے. اس وقت لوگ کیا گندم میں ہمیں اللہ نے نبی والے کام کے لیے اکٹھا کر دیا. اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، ابھی عصر میں مذاکرہ ہوا، عصر سے پہلے بہت پیارا یہ مذاکرہ ہوا کہ اللہ پاک نے جب اللہ پاک نے سارے ارواحوں کو، روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک تو آج اکثروں کو یاد بھی ہو لیکن رب کا معنی سیکھو. رب لفظ نماز میں کتنے مرتبہ دہراتے ہیں؟ خیال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ربنا لک الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. کتنے مرتبہ رکوع میں، سجدے میں رب رب. مفتی زین العابدین صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، وہ رب کا معنی کرتے تھے انسان کے سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. رب کس ذات کو کہتے ہیں؟ سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. تو سب نے کہا تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات یا اللہ تھا. ہم کوئی نقشہ نہیں تھا، نہ تجارت کا، نہ زراعت کا، نہ حکومت کا، کوئی چیز نہیں تھی. ایک رب تھا تو سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے. لیکن جب دنیا میں انسان آیا یہ نقشے پہ لائے گئے، تجارت کا نقشہ، زراعت کا نقشہ، حکومت کا نقشہ، یہ ملازمت کا نقشہ. تو یہ انسان بس کیا، انسان ان میں کامیابی دیکھنے لگا اور اس میں انسانوں کی دو قسم ہو گئی. یہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، یہ تقسیم اللہ نے کیا ہے. کوئی کروڑوں کی کوٹھی میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہا ہے. یہ کسی کروڑوں کی کوٹھی والے خدا پاک کی قسم باپ کی کمال نہیں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشت، یہ تقسیم اللہ نے کیا ہے. کسی کو تندرستی میں آزماتے ہے، کسی کو مال میں آزماتے ہے، کسی کو بیماری میں آزماتے ہے، کسی کو صحت میں. انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس نقشے میں آگے پہنچ جاؤں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں کسی ڈگری حاصل کروں. بس پہنچ نہیں سکتے تو وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، ذہنی پریشان ہوتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کفر تک پہنچا دیتے ہیں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. قرآن میں ہے. مایوسی کفر کی صفت ہے کہ اللہ نے ہاں اللہ ہمیں کچھ دیتے نہیں ہے، دل میں اللہ سے ناگواری ہو، اللہ نے ہمیں ایسے ہی ذلیل کر دی، یہ کفر تک پہنچا دی.
درمیان میں ایک بات کہوں، آج کل میں نے ایک کتاب میں دیکھی، بہت پیاری بات، دنیا میں سب سے بڑی نعمت دین ہے۔ سب سے بڑی نعمت کتنی ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی نعمت کتنی ہے؟ سب سے تینوں میں بھی سب سے پہلے خدا پاک کی قسم وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے۔ شکر کرو، ایک وقت ہو کھانا ہو یا نہ ہو، ساری زندگی بیماری میں گزاری، پریشانی میں گزاری، لیکن ایمان لے کے گیا، کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو تکلیف میں کیوں رکھتا ہے؟ کنز العمال میں روایت ہے۔ اللہ نے جنت دکھائی، جنت کی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کی دیکھی، اللہ جب آپ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا یا تیار کیا ہے، اس کے لیے اگر ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہو، دونوں پاؤں کٹے ہو، زندگی قیامت تک لنگی ہو، رینگتا ہو، لیکن جب یہ جنت دیتا ہے، ان کی یہ تکلیفیں کچھ بھی کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہے اس جنت کے مقابلے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ نہ شکری نہ کرو، اللہ نے کچھ بھی نہیں، ایمان دیا، سب سے بڑی چیز دی ہے۔ دوسری چیز، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ کیا ہے؟ بیمار سے پوچھو، دل چاہتا ہے، بہت سے بیمار ہے کہ ہم سال بھی لگائیں گے لیکن بیماری، ابھی ان صحت کو استعمال کرو۔ ہاں حدیث میں ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اس صحت میں کچھ کام کرو، کل بیمار ہو جاؤ گے پھر نہیں کر سکو گے۔ یہ دوسرے نمبر پر تیسری نمبر پر سب سے بڑی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فراغت ہے۔ مصروفیت اس زمانے کا سب سے بڑا بت ہے، مصروفیت، اور ہم خود اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں۔ میں بے ترتیب بات کرتا ہوں لیکن یہ دل پر لکھنے کی بات ہے میرے پیارے، یہ میرے باتیں اپنے طرف نہیں، یا قرآن حدیث یا بزرگوں کے عمل کی نیت سے سنو۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے، یہ سب توجہ سے سنو، اسباب معیشت کو بڑھاؤ گے تو دین کو کھو گے، اسباب معیشت کو تو دین کو کھو گے تو مصیبتیں بڑھاؤ۔ زیادہ اپنے آپ کو نہ پنساؤ، وہ کرو یہ کرو، تھوڑا سا کرو، اللہ بھوک سے نہیں مروائے۔ دنیا میں عیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، بہت پیارا مولانا یوسف رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا فتویٰ نہیں، بھی دینی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کہاں چلے جائیں؟ یہ ادھر چلے جائیں نبی کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی زندگی کچھ ہے نہیں، تو دنیا تیسری نعمت کیا ہے؟ فراغت۔ اس کل مصروف ہو جاؤ گے، پھر دل چاہے گا نہیں ہے، فراغت سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیو، تو فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے انسان ہیں۔ یہ نقشوں میں انسان کامیابی دیکھتا ہے، تجارت میں، زراعت میں کوشش کرتا ہے، نہیں پہنچتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، خودکشیاں کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے ان نقشوں میں پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی ناکام ہے۔ قرآن، یا اللہ ہم کیا کریں؟ میرے پیارے بھائی، اپنے عقل پر چلنا چھوڑ دو، قرآن حدیث پر چلو، خدا پاک کی قسم گارنٹی ہے، کامیابی کا بالکل شک نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث جو بتاتا ہے اس میں بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، یہ جو راستہ بتاتا ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ ہاں قرآن نے بتایا ہے جو نقشوں کو پہنچے، ان کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ ناکام چلے گئے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ نمرود حکومت کے نقشے میں اتنا پہنچا کہ ساری دنیا کی حکومت، کامیاب چلے گئے یا ناکام؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ فرعون بڑی حکومت، ناکام۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا، کامیاب بھی گیا یا ناکام؟ یا اللہ، قارون اربوں کربوں مال ہے، وہ زمین میں دستا ہے مال، اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن نے ہمارے لیے عبرت کے لیے بیان کی، یہ کہانیاں نہیں ہے کہ ہم قرآن کو تلاوت کے لیے رکھتے ہیں، قرآن عملی زندگی بتاتا ہے، اسے عبرت حاصل کرو۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن اللہ نے کیا نازل؟ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس میں سوچے۔ کامیاب لوگ کہاں
کس اسباب سے لوگ ہو گئے ناکام، کن اسباب سے ہو گئے؟ قرآن کو پڑھتے لیکن قرآن سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کرتا۔ ایک بہت بڑے عالم نے فرمایا ہے 1000 فتنوں سے ایک فتنہ پڑا ہوا ہے، 1000 فتنوں سے کہ آدمی بڑوں کا راستہ چھوڑ کر اپنا ذہن استعمال کرے۔ سب سے بڑے کون ہے؟ اللہ ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول ہے، اس کی بات کو چھوڑ کر اپنے ذہن استعمال کرا، یہ 1000 فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ نے کامیابی کیا بتائیے۔ تو 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض ان نقشوں میں ناکام ہو جاتے، مایوس ہو جاتے ہیں، اور بعض پہنچ جاتے پھر بھی ناکام۔ انبیاء علیہ السلام آتے تھے، لوگوں کو لوگوں ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، لوگ کامیابی دین میں ہے، اعمال میں ہے۔ کس میں ہے؟ اعمال میں ہے۔ اعمال میں گارنٹی ہے، قرآن کی اتنی گارنٹی ہے خدا پاک کی قسم، من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر و انثى، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، ایمان بشرط ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً، یہاں اتنا زور اللہ نے دیا ہے، لام تک نون سکیلا، جیسے ایک گاڑی کو 2 انجن، آگے بھی انجن پیچھے بھی انجن، ضرور بسد ضرور اس کو دنیا میں پرلطف زندگی دے، یہ قرآن کی گارنٹی ہے۔ دین کے ساتھ دنیا کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ معرف القرآن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان میں نا، یہاں لکھتے ہیں معرف القرآن میں کہ جو اللہ کے حکم کو پورا اس پر زندگی گزارے گا، اس کو 2 جنتی ملے گی۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتوں سے کیا بتایا ہے معرف القرآن میں؟ ایک تو مرنے کے بعد جنت، ایک خدا پاک کی قسم ایک اس انسان کی دنیا کی زندگی اللہ جنت کا نمونہ بنائے، یہ قرآن کی گارنٹیاں ہے۔ اسلام وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج یہ اسلام کا نام ہے، ہمارے پاس ہے نا، شکل ہے، حقیقت اسلام سے بالکل خالی ہے۔ آج وجہ کیا ہے کہ آج عقیدے خراب ہے، یقین خراب ہے۔ جہاں کافر کو کامیابی نظر آتا ہے، خدا پاک کی قسم مسلمان کو وہاں کامیابی ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن کامیابی ملک و مال میں دیکھتا ہے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ استعمال سے پتہ چلتا ہے، جہاں کافر استعمال ہوتا ہے مسلمان بھی وہاں۔ رائے میں ایک بزرگ ہے، اس کا یہ جملہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، نعیم صاحب، صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے، غلط یقین والے شکلوں میں نظر آئیں گے۔ دکان کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دیتے ہیں، مسجد کے لیے 2.5 گھنٹے نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں مال کا یقین نہیں ہے۔ یقین نہیں پھر کیوں لگا ہے؟ دنیا کا معنی منع نہیں ہے، لیکن دنیا کو مقصد بنانا منع ہے۔ وہ مقصد کہاں ہے کہ دین احکامات کو چھوڑ کر دنیا میں لگ جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے پیارے بھائی، آج ساری دنیا پریشان ہے، کافر بھی مسلمان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اپنے عقلوں پر جا رہا ہے، تجربہ قرآن حدیث سے کوئی رہبری نہیں ہے۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے کہ لوگوں کامیابی دین میں ہے، اعمال میں ہے۔ ایک ایک عمل میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت کہ آپ حیران رہ جائے۔ میں اپنے طرف سے بات نہیں کرتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں۔ ایک حد حدیث ہے، حدیث پاک ہے، ایک حد زندہ ہو جائے۔ اکثر لوگ حد کو نہیں جانتے۔ مثلا شرعی حکومت ہے، کسی نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، یہ حد ہے۔ کسی نے کسی کو زنا کی گالی دی، 80 کوڑے لگ جائے۔ کسی نے شراب پیا، 80 کوڑے لگ جائیں گے۔ کسی نے زنا کیا، 100 کوڑے، یہ حدود ہے۔ حدیث پاک میں ہاں ایک حد اللہ کا زندہ ہو جائے، زمین پر 40 دن مسلسل بارش سے وہ سرسبزی نہیں آتی جو ایک حد قائم کرنے سے آتی۔ اللہ کا ایک حکم پورا کرنے سے زمین پر اللہ کا حکم پورا کیا جائے، حد قائم ہو جائے، 40 دن مسلسل بارش ہو، اس سے زمین میں اتنی سرسبزی نہیں ہوتی جتنا ایک حد سے۔ لیکن یہ کہاں نظر آتا ہے؟ اندھے ہیں۔ ایک اندھوں کو کیا نظر آتا ہے؟ دل کے اندھے ہیں۔ اور حکم توڑنے میں کیا ہے؟ حکم توڑنے میں نقصان نظر نہیں آتی ہے۔
مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے اپنے سب سے بڑے باپ آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے کہ شیطان تمہیں ہمیشہ الٹی سبق پڑھاتا ہے، اللہ کے حکم توڑنے میں تمہیں زندگی بنانا دکھاتا ہے۔ اللہ کے حکم توڑنے میں میزائل رکھے ہے، کیا رکھا ہے؟ میزائل ہے اللہ کے حکم توڑنے میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، قرآن ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم تو اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما، اور جہاں مرضی ہو آزاد پھرو، لیکن ایک پپے ولا تقربا هذه الشجرۃ، ایک درخت پتہ ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ شیطان نے کیا سبق پڑھایا؟ شیطان نے بتایا کہ تمہارا جنت میں ویزا ختم ہو رہا ہے، اگر ویزا جنت میں ویزا نیا کرنا ہو تو اس درخت کو کھا لو، ابھی تمہاری جنت میں دین توڑے ہے۔ الٹا سبق پڑھاتا ہے، اللہ کے حکم توڑنے میں تمہیں زندگی بنانا دکھاتا ہے، جھوٹ میں، دھوکہ دینے میں دوسرے کو۔ نبی کیا فرماتا ہے؟ الامانۃ تجر الرزق، امانت داری رزق کو کھینچ لیتا ہے، نبی کی بات ہے۔ آج امانت داری میں لوگوں کو نظر آتا ہے۔ والخیانۃ تجر الفقر، یہ نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیانت فقر کو کھینچتی ہے۔ خیانت کس کو کھینچتی ہے؟ امانت رزق کو کھینچتی ہے۔ الامانۃ تجر الرزق، امانت داری رزق کو کھینچ لیتے ہے۔ والخیانۃ تجر الفقر، آدم علیہ السلام کو الٹا سبق پڑھایا۔ تو آدم علیہ السلام نے تو انکار کیا، لیکن یہ عورت انسان کو گرا دیتی ہے کہ بھائی کھا لو جنت کی آسان زندگی۔ جب کھا لیا، آپ سے پوچھتا ہوں تو زندگی بن گئی یا بگڑ گئی؟ یا اللہ، یہ میرے گندی منہ سے اچھا بھی نہیں ہے۔ جنت تیار زمین پر اتارے گئے اور لباس بھی ننگا کر دیا۔ قرآن میں ینزع عنہما لباسہما، جنتی لباس بھی دور کر دی۔ اور میاں بیوی کے درمیان 40 سال جدائی کی، کتنے سال؟ 40 سال جدائی کی، ایک حکم توڑنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس لیے بنایا، شیطان نے تمہارے باپ کو، تم اس راستے پر نہ چلو، شیطان تمہیں سود میں، دھوکہ میں، غلط طریقے سے مال کمانے میں کامیابی دکھائے گا۔ بربادی ہے، بے دینی میں بربادی ہے، حکم توڑنے میں بربادی ہے، غلط سبق بتاتا ہے۔ ہاں، زندگی بگڑتی ہے، دین میں کامیابی ہے۔ صحابہ نے دین کو اپنایا، پورا دنیا، ابھی اثر میں بزرگ نے کہا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب پوری دین پر چلتا ہے تو پھر یہ مولانا احمد صاحبی باول پور والے کہتے ہیں اللہ پورے کائنات کو آرڈر دیتے ہیں کہ جس طرح میری مان کر کے چلو، اس کی بھی مان کر کے چلو، پھر تمہارے مرضی پر بارش ہی ہوگی، جب تو چاہے گا بارش ہی ہوگی، تمہارے مرضی پر موسم تبدیل ہوگی۔ اللہ سارا نظام انسان کی طبیعت کے حوالے کرتا ہے۔ ورنہ حدیث جو میں نے سنائی، حدیث قدسی، وَلَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطْوَعُونِي، اللہ فرماتے میرے بندے 100% میرے فرمان بردار، لَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا۔ رات کو کیوں؟ تاکہ دن کے ان کے کام خراب نہ ہو جائے۔ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، دن کو سورج نکلواؤں گا۔ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، لیکن رات کی بارش میں گرج کی آواز نہیں ہوئی تاکہ ان کی نیند بھی خراب نہ ہو جائے۔ اللہ انسان کا اتنا پھر لحاظ رکھے گا۔ انسان اللہ کا تھوڑا لحاظ رکھتا ہے، اللہ پاک 10 گنا انسان کا لحاظ رکھتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی مرضی اختیار کرتا ہے، اللہ کو بھول دیتا ہے، تو اللہ تو بے نیاز ہے، صمد ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یقین کرو، تھوڑا سا اپنی زندگی بدلوانے کی نیت کرو۔ زندگی اعمال پر وعدہ ہے، گرنٹیا ہے، قرآن کی حدیث کے۔ اپنا عقل چھوڑ دو لوگوں کو، ابھی جو ہمارے پاس دین ہے وہ نہ مکمل ہے، اعمال ہمارے صحیح نہیں ہے، شکل اعمال کا ہے، روح نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے کہ اعمال صحیح نہیں ہے کہ یقین صحیح نہیں ہے؟ اور یقین صحیح کیوں نہیں ہے؟ یقین کی محنت نہیں ہے۔ یقین کیسے صحیح ہوگا؟ دعوت سے، اور دعوت میں خروج اصل ہے، مقام پر نہیں ہے کہ میں تو
ایک غلط فہمی ہمیں بہت یہ ہو رہی ہے آج، تو یہ مجھ سے سیکھو، ایک بہت بڑی غلط فہمی، توجہ ہے ساتھیوں کی۔ ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں یقین جو بنتا ہے دعوت سے بنتا ہے، یقین دعوت سے بنتا ہے، یقین صحیح نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوگا، عمل پر استقامت نہیں ملے گی، عمل پر ثمرہ مرد۔ لیکن یقین کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ ایک چیز ہم بیان کرتا ہے، سب سے زیادہ دوسری چیز جس سے یقین ایمان بنتا ہے وہ جب دنیا کا اور دین کا تقاضا آ جائے، انسان دین کے تقاضے کو آگا کرے گا، اس سے زبردست انسان کی ترقی ہوتی ایمان میں۔ دنیا کا کام آ گیا، دین کا، اللہ کا حکم آیا، دنیا کا کام آیا، اور جب اللہ کا حکم پیچھے کر دیا پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تبوک کے موقع پر 3 صحابی، اللہ کا حکم آیا کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، 3 صحابہ رہ گئے، کتنے؟ ایک باغ کی وجہ سے کہ نکلوں گا تو باغ خراب ہوگا، دوسرا کس وجہ سے؟ رشتہ دار آیا ہے، ابھی ایک آدمی کہتا ہے میرا بیٹا دبئی سے آیا، ابھی چیلے میں کیسے جا سکتا ہوں، ابھی چھٹی پر آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، میرا باپ آیا ہے، دوسرا تیسرا سستی کی وجہ سے کہ آج کل یقین کرو، یہ میرے پیارے بھائی صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آئے، فرمایا کہ ان پر کوئی سلام نہ ڈالے، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، کیا کوئی قتل کیا ہے، کوئی چوری کر دیا ہے، نہیں، اللہ کے راستے کی آواز لگی ہے، کسی نے باغ کو دیکھا ہے، کسی نے کسی چیز کو، 40ویں دن اطلاع کہ بیوی ابھی باپ کے گھر چلی جائے۔ یہ کام جو تبلیغ والا کام ہے، یقین کرو یہ صحابہ والا کام ہے، یہ میں اپنے طرف سے نہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب پاکستان، عبدالوہاب صاحب مفتی ہند نہیں تھے، مفتی عالم تھے، اس نے یہ بیان میں فرمایا لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ وہی صحابہ والا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے انہیں اس میں وہ وعدے ہیں۔ بلکہ اس زمانے میں میرے پیارے بھائی، آپ مانے یا نہ مانے، اس زمانے میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوگی، اور اجر بھی 50 صحابہ جتنا۔ یہ انڈیا سے بہت بڑے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ بیلوی آتے تھے رائیونڈ کے جوڑ میں، فرمایا میں نے خود کنز المال میں بھی دیکھا ہے، 50 صحابہ جتنا اجر، 50 صحابہ جتنا مدد۔ کام تو اللہ کے مدد سے ہوتا ہے۔ اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اور اعمال خود صحیح نہیں ہوتے، اعمال تب جب اعمال پر یقین آئے گا، اعمال سے کچھ نظر آئے گا، اور یقین بنتا ہے دعوت سے، اور دوسرا دین کا تقاضا آ جائے تو دنیا کا جتنا بھی بڑا نقصان ہے اس کو برداشت کرو، اللہ پاک نقصان نہیں لائے گا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کرتا ہے، جب آدمی دین کے تقاضے کو پورا کرے گا اور اس کا یقین نہ ہو کہ اللہ میرے کاموں کو بنائے گا، یہ آدمی فاسق ہے۔ یہ کیا ہے؟ شک میں ہے کہ میں نکلوں گا پتہ نہیں میرا کام، یہ اللہ کے وعدوں پر شک کر دیا۔ قرآن میں گارنٹی ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ۔ اعمال سے زندگی بنتی، اتنا آسان راستہ ہے، ہم مشکل راستے اختیار کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت پیارا واقعہ، یہ محاسن اسلام رسالے میں آیا۔ چینوٹ ایک شہر ہے، نام سنا ہے چینوٹ، فیصل آباد کے پاس قریب سے، اس میں ایک حکیم تھا، حکیم علیم الدین نام تھا چینوٹ کا۔ وہ حکمت کا، یہ دوائیاں جو وہ کیا بولتے جڑی بوٹیوں کی دوائیاں، وہ علاج کرتا ہے، یونانی علاج کرتا ہے، اس کا کاروبار چلتا نہیں تھا۔ کاروبار کیا تھا؟ چلتا نہیں تھا۔ بیوی اس کو بہت تنگ کرتی تھی، کبھی ان کی کتابوں کو ذہن میں پہ کہ ہم کتابیں کہیں گے، آپ کماتی نہیں ہے۔ ایک دن بیوی نے بہت تنگ کیا، توجہ سے سنو، تو اس نے کیا کر دیا، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنائے۔ عشاء کے بعد چلا گیا ایک مسجد میں اور سجدہ لگایا، ایک سجدہ لگایا، لیکن سجدہ ایسا تھا کہ صبح کے اذان کے ساتھ سجدے سے سر اٹھایا اور زمین آنسو سے تر کر دیا۔ دل مطمئن ہو گیا کہ یہ سجدہ خالی نہیں جائے گا، یہ سجدہ۔ گھر آیا، فجر کا نماز پڑھا کہ تھوڑا آرام کروں،
گھنٹے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا کہ اب ایک نواب ہے یہاں مظفر خان، اس کے پیٹ میں سخت درد ہے، اگر آپ اس کے لیے کچھ دوائی دے۔ اس نے 2-3 قسم کی دوائی دی، اس کو دیا، وہ تو سجدے نے کام کیا تھا، فوراً اس کو صحت مل گئی۔ اس نے سونے کی 30 دینار دے دیے۔ پھر ادھر نہیں، پھر اپنے ساتھ لے کر کے ہندوستان لے کیا، آگرہ میں، آگرہ ایک شہر ہے، وہاں جہانگیر کی حکومت تھی، اس کی بیوی تھی نور جہان، اس کے لیے بڑا محل بنایا تھا، اس کے پاؤں میں ارکنسا کی بیماری تھی، یہ نواب اس کو لے گیا کہ یہ اتنا بڑا حکیم ہے، تو اس نے اس کی بیوی کے علاج شروع کی، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ ابھی تو مزے ہو گئے۔ ابھی جہانگیر بادشاہ نے کہا یہاں سے جاؤ نا، میں آپ کے لیے گھر بناتا ہوں، کوٹھی بناتا ہوں، اور آپ باقی نہ کرے، ہمارے شاہی خاندان کی علاج کرے، باقی پھر ہی نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم، آج مغرب سے پہلے ایک ساتھی نے مجھے کہا میرے 2 بیٹے باہر ہے، بیمار ہے، میں نے دعا بھی کی، لیکن یہ تجربہ کرو، جب کوئی پریشان ہو ایک رات آرام نہ کرو، ساری رات رکوع میں سجدے میں گزارو، صبح دیکھو نتیجہ ضرور نکلے گا، شک نہ کرو۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ قارون جیسے بدبخت جو موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا تہمت لگایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ زمین کو حکم دے کے، موسیٰ علیہ السلام زمین سے کہا کہ پکڑو، یہاں قارون چیخنے لگا موسیٰ معاف کرو، پھر چیختا تھا، زمین نیچے لے کے جاتے تھی۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، قارون نے تمہارے لیے بڑی چیخیں ماری، تم نے مجھے اپنے ذات کی قسم، اگر یہ چیخیں مجھے مارتا میں اس کو معاف کرتا۔ تو قارون جتنا گناہگار تو نہیں، خدا کے بندو، شیطان کہتا ہے تو گناہگار ہے، تمہاری نہیں، ایک رات دنیا کے لیے گزارتے ہو۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ دعا کا اثر تب ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسری آج ایک جملہ سیکھو، حدیث ہے، من اراد ان تستجاب دعوته وتکشف کربته، 2 چیزیں ہیں، جو آدمی یہ چاہے کہ ان کی دعائیں قبول کرے، کون چاہتا ہے کہ ہماری دعا، اور اس کے تکلیف کو اللہ دور کرے، اس کی دعائیں قبول کرے، اور دوسرا کیا کرے، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ، کسی انسان کو تکلیف میں مبتلا دے کر اس سے تکلیف اٹھاؤ، اگر جان سے ہو، اگر اللہ نے مال دیا مال سے، کسی انسان کو تکلیف میں دیکھو، اس سے تکلیف ہٹانے میں لگو۔ خدا پاک کی قسم، یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نبی کا بتایا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہارے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ انسان تو انسان جانور سے تکلیف کرنے پر بھی اللہ کی رحم آتی ہے۔ کتاب کی لکھی ہوئی بات ہے، ایک بزرگ ہے بایزید بستمی، اس کے گرمی بیماری تھی، بہت علاج کیا، بڑا پریشان بزرگ تھے، اس کو کچھ الہام ہوا کہ فلاں لیٹرین ہے، وہاں ایک مٹکی پنسا ہوا ہے، کیا ہے، پریشان ہے، اس سے ہٹا دو۔ وہ چلا گیا، وہ تختہ احتیاط سے اٹھائے، وہ مکھی اڑ گئی، ادھر گھر سے اطلاع کہ وہ بیماری بھی چلی گئی۔ اس طرح سوات کے بخت منیر صاحب، اللہ اس کو جنت الفردوس سے، بہت پیارا بیان کرتا ہے، سوات میں گورہ کے امیر تھے، میران شاہ کے اجتماع میں ظہر کے بعد بیان کر رہے تھے، یہی بایزید بستمی، یہ اللہ کے پاس جب حاضر ہو گئے، اللہ نے پوچھا کیا لے کر کے آئے؟ یا اللہ تمہارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تمہارے پاس کسی کو؟ اللہ نے فرمایا ایک دن بیمار تھے، لوگوں نے پوچھا کہ کس چیز سے بیمار، آپ نے کہا دہی کھایا تھا، بیمار تو میں نہیں کیا، یہ کون سا توحید ہے؟ تو اس پر پسینہ آنے لگا کہ میرا بنیاد صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، سردی کی رات تھی، کیا تھی؟ سردی کی رات تھی، ایک بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، بلی کا بچہ آپ نے اٹھا کر ساری رات اپنے ساتھ لحاف میں رات گزروا دی، جاؤ اس پر معاف کر۔ میرے پیارے بھائی، کوشش کرو کسی انسان کو تکلیف نہیں دو، مسلمان کی تکلیف خدا سے لڑائی لینا۔ آج مسلمانوں کے دل میں یہ ہمدردی ہے نہیں کہ میرے ذریعے سے کسی انسان کو فائدہ پہنچائے، بس وہ ہمارا یہ پیر اعظم شاہ صاحب ایک بہت پیارا مثال دیتا تھا، اللہ اس کی عمر میں برکت ہے، کہ ایک بکری ہے، وہ جنگل میں راستہ گم ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سردی کی رات ہے، وہ بیچاری پریشان ہے، راستہ نہیں ملتا ہے، پریشان ہے، کہیں چلی جاؤ، بکری ہے،
وہاں بیڑے آیا. کیا آیا؟ بیڑے آیا. بیڑیا اس بکری کی مجبوری کو نہیں دیکھے گی. وہ یہ سوچے گی کہ میں اس کے ماں کا پیٹ پہلا چیر لوں یا اس کے بچوں کا. آج نام کسی شعبے کا نہیں لیا. آج ہمارے ابھی حال ایسا ہے. صرف ناراض نہ ہو جائے، ایک شعبے کا لیتا ہوں. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر یہ ہمدردی نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو جائے. کس طریقے سے میں اس کا علاج کہ میرا پیٹ بھر جائے، چاہے اس کی کھانا خراب ہو جائے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے ڈیلیوری کیس ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر عورت اس کو آپریشن لکھتے ہے، بغیر آپریشن کے ہوتی ہے تو تھوڑے پیسے آپریشن، تو اس کو بیچا کیوں اس کو پیسے خراب کر. یعنی ہمدردی نہیں ہے. یہ صرف ایک شعبہ نہیں ہے، سارے یہ تو میں نے سارے شعبے ایسے ہیں. اس لیے پریشانیاں ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے بالکل آرام کا ذریعہ بنتی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو حدیث میں ہے جنت میں پھرتا ہوا دیکھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ آدمی تو اتنا نیک نہیں تھا، یہ کیسے جنت میں آیا؟ یہ اتنا نیک آدمی نہیں تھا، جنت میں کیسے آیا؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹاتا تھا اس پر. اور جو راستے میں کو تنگ کرے گا، حدیث ہے اللہ پاک قبر میں اس پر تنگی کرے گا. آج راستوں کو تنگ کرتا ہے راستے میں پانی گندگی ڈال دیتے ہیں، مسلمانوں کے راستے تنگ کر دیتے ہیں. اس لیے میرے پیارے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچو کہ میرے ہاتھ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ. اللہ پاک تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائے. بلکہ یہ جو میں نے نسخہ بتایا حدیث ہے، من اراد ان تستجاب دعوته وتكشف قربه. جو انسان یہ چاہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی تکلیف وہ کسی کو تکلیف میں دے کر کے اگر جان سے وہ ہٹا سکتے ہو، ایسی تکلیف ہو تو ہاتھ سے ہٹا دو. اگر اللہ نے مال دیا، مال میں اس کی مدد کرو، اللہ آپ سے 10 گنا تکلیفوں کو اٹھائے گا. یہ چیز ہے. لیکن یہ احساس پیدا ہوتا ہے ایمان کے ذریعے سے. ایمان ہو تو صحابہ خود پیاسے مرتے تھے، دوسرے کو پانی پلاتے تھے. ایمان بغیر ایمان کے نہیں، میرے تقریر سے نہیں ہوتا ہے. ایمان سے بنتا ہے. اور ایمان جو بنتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ میں نے بتایا کس چیز سے. اور دوسرا سب سے زیادہ دین کا تقاضا آ جائے اور دنیا کا، دونوں. جب دین کا دنیا سوکن جیسے کھڑی ہوتی ہے، آپ نے دین کے سے روزے کا وقت آیا، دنیا کا کوئی بڑا کام ہے، دنیا کا دکان کو بند کر سے روزے کا چیلے کا وقت آیا، روزانہ وقت، اس کو تم اہتمام سے شروع کرو. تمہاری ایمان میں اتنی ترقی ہوگی آپ خود محسوس کریں. تھوڑا سا نفس پر قابو لینا پڑے گا. اور دوسری یہ اس وقت جو غلط فہمی ہے میرے پیارے بھائیو، بہت دیندار لوگوں کو غلط فہمی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، یہ میں اپنے طرف سے بات نہیں کرتا، یا بزرگوں کی بات ہے، اور بزرگوں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، قرآن حدیث ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات آج توجہ سے سنو. اپنے ذاتی دینداری، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو دکان میں بالکل غلط کام نہیں کرتا، یا ملازمت میں دوسرے نمبر کام نہیں کرتا ہوں، یا تجارت میں، یا زراعت میں، یا ملازمت میں. دین کا کام، دنیا کا کام دین تب بنتا ہے کہ اس میں 2 شرطیں ہو. دنیا کا کام دین بن جائے. دنیا کا کام اس میں 2 شرطیں ہیں. ابھی بھی صاحب نے اثر سے کہا کہ اسلام میں دنیا کے وہ زراعت سے، تجارت سے رکتا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. لیکن یہ ایک شرط نہیں ہے. ہم ایک شرط کو مطمئن ہے کہ میں تو دکان میں بالکل 2 نمبر چیز نہیں، جھوٹ بھی نہیں، خیانت بھی نہیں کرتا ہوں، یا ملازمت صحیح کرتا ہوں، صحیح ڈیوٹی کرتا ہوں، یا ذمہ دار صحیح کرتا ہوں. یہ ایک شرط ہے. ایک دوسرا شرط ہے جو عام طور آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، بیان بھی نہیں کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ. وہ دوسرا یہ ہے کہ جب اس سے اہم امر آئے گا دوسرا، تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ جو حلال کمائی کا نقشہ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں چھوڑا، پھر فرماتا ہے ایک آدمی ابھی نماز کو صحیح نماز بنانے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ان دنیا کے نقشوں سے وقت نہیں نکال سکتا، تو اس کی بیوی بچوں کا پالنا ہرگز دین نہیں. یہ فتنہ ہے. بیوی بچوں کا پالنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، دین ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکتا ہے. اس کی بیوی بچوں کا پالنا
یہ میں اپنے طرف سے بات نہیں ہے، اور مولانا یوسف رحمہ اللہ ہم 99 نہ سو یہ اپنے ذہن سے بات نہیں کی، قرآن حدیث سے نکالی اس غلط فہمی میں کہ میں تو بس حلال کماتا ہوں، بیوی بچوں یہ بھی کمانا دین ہے، یہ بیوی بچوں کا پالنا بھی دین ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ نبی نے فرمایا ہے۔ اور ہاں ایک بات میں ختم کرتا ہوں، اب معرف القرآن میں ہے، توجہ سے سنو۔ مدینے میں قحط آیا تھا، مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑا سا، تو شام سے غلہ آتا تھا، کبھی یمن سے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جمعے کی نماز، وہ جمعے کا دن ہے، ابتداء اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ جب جمعہ مکے میں تو جمعے کی نماز نہیں تھی، مدینے میں فرض ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے جمعہ کا نماز صحابہ نے پڑھا ہے، اور خطبہ شروع ہے۔ کیا شروع ہے؟ خطبہ شروع ہے۔ وہاں مدینے کے بازار میں آواز لگی کہ غلہ آیا ہے یمن سے یا شام سے، اور صحابہ کے گھروں میں فاقے تھے۔ صحابہ نے توجہ سے سنو، صحابہ نے خیال کیا جیسے ایک آدمی کو جلدی ہوتی ہے، سلام پھیر کر فجر کے نماز کے بعد فوراً روانہ ہو جاتے، کوئی اس کو گناہگار تو نہیں کہتے کہ بھئی اصل جو نماز تھا وہ تو پڑھ دیا، کوئی ضروری کام ہو گئے دعا کے لیے نہیں رکا۔ صحابہ نے ایسا سمجھا کہ بھئی جو ضروری چیز ہے نماز تو پڑھ لی، ابھی خطبہ، چونکہ ابتدائی اسلام کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ خطبہ سننا اتنا ضروری نہیں ہوگا، صحابہ چلے گئے۔ اللہ پاک نے یہ پسند نہیں کیا، قرآن میں آیت اتاری وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں بازار کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو ممبر پر چھوڑتے ہیں، رزق تو اللہ دیتے ہیں۔ آگے مولانا عمر پلن پوری رحمہ اللہ فرماتے جہاں قرآن ہوگی اس کی تشریح کے لیے ڈھونڈتے ہو تمہیں ضرور نبی کی حدیث ملے گی۔ یہاں پر معرف القرآن میں حدیث ہے، توجہ سے سنو، توجہ سے سنو۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے کتنے آدمی رہ گئے؟ 12 آدمی۔ کتنے؟ باقی چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 12 بھی چلے جاتے، مدینہ کے وادی میں ایسا آگ لگ جاتے کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ مدینہ حکم کو چھوڑ کر کے ضرورتوں میں لگنا، آج حکم کو چھوڑ کر خواہشات میں لگے ہیں، حکم کو چھوڑ کر، یہ اس لیے دنیا دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہے، حکم کو چھوڑ کر۔ وہاں نبی موجود ہے، خود نبی فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر موجود ہے رضی اللہ عنہ، عمر، عشرہ مبشرہ ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ 12 بھی چلے جاتے، آپ خود معرف القرآن دیکھ کے سورہ جمعہ میں یہ آیت، یہاں یہ حدیث نکلتی ہے، یہ 12 بھی چلے تو مدینہ کے وادی میں ایسا لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی اس پر استغفار کرو، اس امت کی ڈبل ذمہ داریاں ہیں، خود بھی دین پر چلنا اور کلمہ بھی دنیا میں پہنچانا، اور نبی نہیں آئے گا۔ کوئی کہتا ہے تبلیغ مستحب ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کے مفتی اعظم ہے، یہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ ہاں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ میں لکھتے ہیں دعوت کا معنی ہے اللہ پاک کے طرف بلانا۔ انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا فرض منصبی اللہ پاک کے طرف بلانا تھا، کیونکہ قرآن میں نبی علیہ السلام کا خاص صفت وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور باقی تعلیمات اور تعلیمات نبوت رسالت دعوت کی تشریحات ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے امت پر آپ کے نقش قدم پر یہ کام فرض کیا گیا ہے، امت پر یہ کام۔ میں اپنے آپ دیکھو معرف القرآن والتقم میں دیکھو، ہاں پورے پاکستان کا مفتی اعظم آج اس لیے پریشانیاں ہیں۔ ہاں میرے پیارے بھائی، سارے پریشانیوں کا حل اس وقت اس کام میں اللہ نے رکھا ہے، تھوڑا سا اپنے کاموں کو قربان کر دو، اپنے یہ بتوں کی گرفتاری سے نکلو۔ اس وقت کا سب سے بڑا بت یہ مصروفیت ہے۔ آدمی کہتے ہیں میں فارغ نہیں ہوں، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ بالکل تفرغ لعبادتی، یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں، تفرغ باب تفول ہے، خالی نہ ہو، زور لگاؤ، زور سے اپنے آپ کو فارغ کر دو۔ عملہ صدر کا غنا، اللہ فرماتا ہے میں تیری سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد و فقرت، تمہاری محتاجی ختم کروں گا۔ اللہ کے بات پر اعتماد نہیں، اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تو فارغ نہیں، اپنے آپ کو فارغ کر دو، پھر دیکھو میں آپ کے ساتھ کیا کروں۔ کیا خیال ہے، فارغ کریں گے یا نہیں؟
ابھی میں نے بیان تو لمبا نہیں کیا، درخواست ہے کہ کوئی آدمی اٹھے نہیں، مطالبہ کم از کم ایک دو تقاضے تو سن لے. ابھی تو 45 منٹ بیان ہوا، ماشاء اللہ کم از کم ایک دو تقاضے سن لے. سب سے یہ میرے پیارے بھائیوں یہ تقاضا ہے کہ حالات کو نہ دیکھو، جو حالات کے خلاف قدم اٹھائے گا اللہ ظاہر کے خلاف اس کی مدد کرے گا. حالات اجازت نہیں دی گی، حالات کو نہ دیکھو. اللہ پاک کے وعدے حق ہے، اللہ کی ایسی مددیں دیکھو گے جو بالکل پھنسا ہوا ہے، چھلانگ لگاؤ. اللہ پاک ایسے مدد ہے دیکھو کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا پچھلے شب جمعے میں کہا کہ اس بات پر ہم نے وقت لگایا، اللہ نے ہمارے کاموں کو ایسا کہ ہم خود حیران ہو گئے. جو یعنی ایک تو فارغ آدمی ہے، ایک جو فارغ نہیں ہے، بہت پنسا ہوا ہے، وہ چھلانگ لگائے گا، کاموں کو اللہ کے حوالے چھوڑے گا، اللہ کی مدد تم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا گا. اس میں شک نہ کرو، قرآن کے وعدے ہے، میری بات نہیں ہے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ضرور بھی ضرور اللہ مدد کرتے ہیں ان کی جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے. تو اس کے لیے ایک درخواست یہ ہے، آج تو کچھ صحابہ کے نقش پر قربانیاں دے دو، ان کے برکت سے جیسے میں نے کہا کہ وہ 12 جو رہ کے ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب روکی. کچھ جوان ایسے کھڑا ہو جائے کہ صحابہ کے نقشے پر کل سے 4 مہینے کے لیے چلی کے لیے تیار ہو، اللہ خوش ہو جائے، اللہ پوری امت سے عذابوں کو اٹھائے گا. ماشاءاللہ کل سے چلہ 3 چلی کی جو آیا شب جمعے کے لیے، اس چلی کی لذت تم پوری زندگی میں 4 مہینے کی لذت پوری زندگی میں وہ بھولو گے نہیں. اور اللہ کی مددوں کو ایسے دیکھو کہ آپ حیران رہے. اور قیامت میں صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم. ایسا جوان کڑا ہو جائے کل سے 4 مہینے چلی کے لیے کون ہے. ماشاءاللہ یہ درخواست زیادہ اونچا تیز ہوئی، میں یہ 2 منٹ سوال دیتا کہ میں اونچا تیز ہوئی. جوان ودر بھائی دعا ویلاڑ دا کنا ویلاڑ دا ماشاءاللہ اللہ دے اسمان استورا کامین یا اللہ دے ټول ودر روي بډاګان ودر الله دې دنیا آخرت خاصه کدا دویم ودر ودر روي چا سالانه چلے پاتې دي الله دې دنیا آخرت ازوانان ودر روي سبانا تاسو یو ځل خو اثر دا معاملہ وکوي خپل عقل پرېږده وي الله رسول په خبره اعتماد وکوي کله به مزای نه کی یقین ستوي ټول نیمګړی پرېږده وي سبا رستا اوس ته تیاری حساب یا بلاد ودر روي ماشاءالله یو 100 کسان ودر روي نن یا پای دعا د ناس کسان دعا وکړه یا الله 100 هو تیار کې چې دې ذریعہ سره الله ټول کو واټ باندې رحمتونه نازل کړي یقین ستوي چې دا بغیر تیاری نه راغلی ته خوان بو بیا زندګۍ نه دا وای دا بو بیا ماته لږ ودر ما ودر بوډاګان درې دي ځوانانو کې څه چل دا ماشاءالله الله دې ځوانۍ کې بر الله دې اسمان استورا کا و ځوانان ودر و خدای ما ځوانانو بچو تاسو وګورئ الله دې ته آسان کینوي. ما یو خبره تکم یوسف لودیانی ډیر لوی عالم دا غلی کړي چې یو سړی تبلیغ ته سی مور پلور اجازه نشته دته تل ثواب دا کا ګناه ده تاسو نه پښتنه کوم ها مور پلور اجازه نشته اغلی کلی دا مور پلار په بسترې پروتوي او بل څوک نه بیا خدا خدمت ته پاتې شي او کدا غاز وای دنیا دې پورا سالورو کالو تاسو یو تبلیغ ته مور پلار خبره ومنله نو ثواب یہ نہ ہو کہ گناہ وگٹ ایسی ماں باپ کی مان نہ گناہ ہے. اللہ حکم کو مقابلے کے چاہ حکم نشتا دا اللہ تعالی مخلوق. یوسف لودیانی آپ کے مسائل کا حل کے لیے ما خپل ځان حواله در کړه خپل ځان خبره نه و در روي ماشاءالله ډېر روي ما و خدا رو یو ځل خدای بندگانو